اچھا ساحل بھائی، ہم لاسٹ سنڈے کو نا جیلم گئے تھے، وہاں پہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے ہماری پوڈ کاسٹ ہوئی، بہت یادگار اور بڑی مشہور پوڈ کاسٹ ہوئی. انہوں نے آپ کے بارے میں شکوہ کیا کہ ایک اینکر نے آؤٹ آف دا کانٹیکسٹ آپ کے سامنے ایک بات رکھی اور آپ نے اس کے اوپر جب اپنی ایکسپلینیشن دی، اپنی تصدیق کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا. خیر وہ ایک الگ بات ہوگی، آپ کا موقف تو اس میں ٹھیک ہو گیا، لیکن لیٹر آن آپ نے اس کو دیکھا کہ انجینئر صاحب کیا کہہ رہے تھے. کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے جو آپ کی ویڈیوز ہوتی تھی نا، اس کے نیچے کامنٹ آتا ہے ایکسلنٹ انالیسز اور اس طرح کی بہت ساری ٹروتھفلنس اور آپ کے لیے بہت سارے پیغامات. اس کے بعد سے وہ بند ہو گئے ہیں. تو یار انجینئر صاحب کو آپ نے کیوں ناراض کیا؟ حالانکہ آپ کے بہت سارے دو چیزیں جوائنٹ ہیں. ایک تو یہ ہے نا، ایوری بڈی لوز انجینئر صاحب. بالکل. آئی ٹولڈ یو کہ گیم کیا ہے، چیس کی گیم. آئی تھنک ہی از فاسٹ بیکمنگ ون آف دا، میں آسان زبان میں ان کے فالوورس کو بتا دوں جی، ان لوگوں کو بتاؤں جو ان کے خلاف یا ان سے نفرت کرتے بھی ہوں، کو پتا ہو کہ اسلام سے سنسیئر ہیں. تو اس طرح کے لوگ جو ہیں نا، جو انجینئر صاحب جیسے ہیں، یہ بہت بڑا کیٹلسٹ ہیں اگر واقعی پازیٹیو چینج آپ نے لانی ہے. یہ ریسیپی کا بہت بڑا انگریڈینٹ ہے. بالکل. سو میں بہت دعائیں کرتا رہتا ہوں ان کے لیے، اللہ ان کی عمر دراز کرے. آئی ہوپ ہی بیکمز مور دین ہی ایون تھنکس دیٹ ہی از رائٹ ناؤ، اور زیادہ انفلوئنس، ڈیپر انفلوئنس. میں نے کہا نا، پینیٹریشن اس ذہن کی اس جگہ پہ. میرا غالب گمان یہ ہے کہ ابھی پینیٹریشن اس لیول پہ نہیں ہو رہی. وہ اکیلا بندہ، میں نے کہا وہ اس طرح نہیں کر سکے گا. سیکنڈلی جس نیش پہ انہوں نے اپنے آپ کو اسٹیبلش کر لیا، وہ نیش میرا نہیں خیال بڑا مسئلہ ہے. وہاں پہ لیکن شیعہ ہو یا سنی ہو، بغیر پرابلم پورے کے پورے 2 ارب کمیونٹی کو آئی ہوئی ہے اس وقت، اور وہ باہر سے آ رہی ہے. دس از جو کیپیبلٹی وہ دے رہے ہیں، وہ ہے کرٹیکل تھنکنگ کی. اور قوم نے اگر کرٹیکل تھنکنگ شروع کر دی اور اس کے اوپر کیپ نہ لگایا، جو کہ یہ سب کانشیسلی لگا رہے ہیں، مرزا صاحب سب کانشیسلی کیپ لگا رہے ہیں. اگر شیعہ اور سنی نہ ہوئے، مسلمان ریگولر ہو گئے تو کام ختم نہیں. کام تو شروع ہوا ہے پھر، ٹھیک ہے. اور بریلوی دیوبندی صرف لوکل دیسی مسئلہ ہے. ایجپٹ میں کوئی بریلوی یا دیوبندی نہیں ہے. 2 بلین مسلمس کو بگر پرابلم جو ہے وہ ڈیپ اسٹیٹ کا پرابلم ہے. سم ویئر ایلس سم تھنگ ایلس از ہیپننگ، اور جس کا خمیازہ ہم بھگت رہے ہیں. اور جو یہ تو ایکسٹرنل ایشو ہے. انٹرنل ایشو مسلمانوں کا کیا ہے کہ مسلمان اسلام کی ڈیفینیشنز چینج کر چکے ہیں. اوکے، وہ یزید 2.0 میں بولتا ہوں اس کو. یہ نیا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہے. یزید 2.0 نیا مطلب ہے 1200 سال پرانا اپ ڈیٹ ہے. اب اگر یا تو حسین علیہ السلام ٹھیک ہیں یا ہمارا نہج ٹھیک ہے، کیونکہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ حسین علیہ السلام نے خروج کیا ہے ان کی ڈیفینیشن پہ، ٹھیک ہے. خلیفہ نامنیٹ ہو گیا، آپ اب تو خروج کر دیا. یا پھر ٹیکنیکلی اسپیکنگ امام مہدی نے بھی ان کی ڈیفینیشن میں، امام مہدی نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ خروج کرنا ہے. تو یا تو آپ لوگ ٹھیک ہیں یا یہ ٹھیک ہیں. تو ہمیں تو پتہ ہے کہ یہی ٹھیک ہے. سو ڈیفینیشن آف اسلام جہاں پہ چینج ہو رہی ہے، تو نہ وہ شیعہ ہے، نہ وہ سنی ہے، نہ وہ بریلوی دیوبندی. بگر کینوس کے اوپر ڈیپر کاز کے اوپر کینسر لگا ہوا ہے، چاہے وہ آپ دیوبندی کرے یا بریلوی کرے. میں نے اس لیے کہا نا، انفیوں سے تو میں اسپیشلی کہتا ہوں امام اعظم کو فالو کرو بھائی. سو بگر پرابلمس کسی اور طریقے سے دیکھنی. آئے آؤٹ آف کانٹیکسٹ والی بات پہ میں بڑا آسان کر کے آرگیومنٹ یہاں پہ پلیس کرنا ضروری ہے کہ کسی بھی کتاب سے، میں اشرف علی تھانوی صاحب کا ون آف دا بگیسٹ فینز ہوں میں. اوکے، اس بندے نے جو علم جس طریقے سے فلسفہ مرتب کیا نا اسلام کی طرف سوچنے کا، ان میں جتنی نبی تو نہیں ہے، غلطی تو کرے گا، مگر جتنی خیر ہے وہ مائنس 0 سے نہیں ملٹیپلائی کر سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایک چیز نکالی تو پھر وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. سو یہ آرگیومنٹ کے اوپر تو میں نہیں کبھی یہ بات کروں گا. بائی دا وے، میں نے جب یہ سوال سنا تھا نا کہ انجینئر صاحب یہ کہہ رہے ہیں، تو میں نے اسی وقت ڈاکٹر صاحب سے کہا تھا. ڈاکٹر رسیم انٹرو فائنسٹ جینٹلمین، اینڈ بائی دا وے ہی از دا بگیسٹ فین آف محمد علی مرزا صاحب. یا ڈائی ہارڈ فین. اوکے، تو وہ ان کو یہ لگ رہا تھا، یا مجھے بھی یہ لگ رہا تھا کہ یہ نہ ہو کہ یوتھ کو کہیں یہ میسج چلا جائے کہ بھائی پاکستان ختم. ایسے نہیں ہو سکتا. پاکستان اگر ختم ہونا ہے نا تو اس طرح کی پرسیپشن سے ختم ہو جانا ہے، جو کہ پریٹی شیور انجینئر صاحب کی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ صحیح کہہ رہے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات نہیں کریں. مجھے یہ لیکن پتا ہے کہ غامدی صاحب کی فلاسفی میں پریکٹیکلٹی کی ڈیفینیشن یہی ہے. اس لیے میں نے رائٹ اوے کاؤنٹر کیا تھا کہ نہیں، یہ غامدی صاحب کے فلسفے کی بات ہو رہی ہے کہ پاکستان سے بھاگ جاؤ، جلدی سے پاکستان سے بھاگ جاؤ. اگر کسی بھی قوم کو ختم کرنا نہ، اس کی یوتھ میں اپنی آئیڈینٹی کو اسیسینیٹ کر دیں آپ. اور اس وقت بڑے پیمانے پہ کام ہو رہا ہے. یہ ان میں سے ایک گولی یہ چلی تھی جو کہ میں نے سوچا تھا ڈاکٹر صاحب اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں نا تو مجھے اپنے بھائی کے اوپر گولی چلانی پڑی ہے تاکہ قوم بچ جائے. مجھے پتا ہے، میں انجینئر صاحب کو بھائی اس وقت کہہ رہا ہوں، اف یو آر یوزنگ ہم اٹس اوکے، کوئی نبی نہیں ہے ادھر. آئی ول فار ناؤ سیکریفائس ہم ان فرنٹ آف یوتھ. اسے کہتے ہیں نا بت توڑ دینا چاہیے کہ اسلام زندہ ہو جائے.
سو آئی ایم ٹیلنگ ایوری بڈی, ہر دفعہ میں یہ کہتا ہوں کہ مسلمان ہمیشہ ایکیومولیٹو اسٹینڈس کو نتھی کرنے والا بندہ ہوتا ہے. یہ تو بہت بڑا ماشاء اللہ بہت بڑا تحفہ ہے. محمد علی مرزا از دا فائنسٹ گفٹ رائٹ ناؤ لائف, جو کہ اگر پازیٹیولی چینل ہو جائے نا, دیکھیں شیطان بھی چیس ہی کھیل رہا ہے اور یہ لوگ بھی یورپ میں بیٹھے چیس ہی, مسلمانوں نے چھوڑ دیے کہ بھائی دیکھیں تو صحیح کس مورے کو کہاں پہ استعمال کرنا ہے. اکیلا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا, سب اکٹھے کریں گے. ہر بندے کی اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیس ہے, اور اس کو دیکھیں گے کہ اس وقت 25 کروڑ عوام اگر موبلائز ہو رہی ہے, اور امریکہ کی کیا اوقات ہے, ہر ایک کی اپنی کنٹریبیوشن ہے. آپ ان کی سب سے بڑی اچیومنٹ کیا سمجھتے ہیں, جو ان کو باباؤں کو للکارا انہوں نے یا اس کو للکارا, اس کو بھی آپ اچیومنٹ شمار کرتے ہیں؟ میں ان کی میں سائیکالوجسٹ ہوں سر, میں ایک بگر کینوس کے اوپر مرزا صاحب کی جو سب سے بڑی اچیومنٹ ہے, انہوں نے ان پڑھ اور پروکیسٹینیٹنگ یوتھ کو کریٹیکل تھنکر بنایا. انہوں نے کبھی نہیں سوچنا تھا اسلام کا. جس گرامر میں یہ انٹر ہوئے ہیں نا, مجھے نا میرے اپنے کچھ احباب ہیں اور بہت شعور والے ہیں, مجھے گائیڈ کرتے ہیں باہر کے ملکوں میں. دے سیٹ کہ ان جگہوں میں مت جاؤ جہاں پہ انجینئر صاحب جا رہے ہیں, اور کیونکہ وہ تمہاری زبان نہیں سمجھیں گے, اور جن جگہوں میں تمہیں پتا ہو کہ ڈیفیکلٹی ہے تو ادھر مرزا صاحب کو کوٹ کرنا شروع کر دو, ان کی گرامر میں آنے شروع کرو, بیکاز یو آر اسپیکنگ اے ڈفرنٹ لینگویج. وہ دیسی لینگویج میں جس طریقے سے ان کی دماغ کی نس پکڑیں تم نہیں پکڑ سکتے. ان کو تیری زبان ہی نہیں آتی, صاف صاف بتاتے مجھے کہ جس گرامر میں تو ہے نا, اس گرامر میں عام بندہ کہتا ہے پتہ نہیں کدھر سے امپورٹ ہوا ہے, تو امریکہ میں ہی رہا ہے یا یورپ میں رہا ہے, اوورسیز کو دیکھا کر. حالانکہ تابع لوکل پاکستانی ایلیٹ کی ہیں یہ لوگ, جو پنجاب کی, سندھ کی, بلوچستان کی جو میس ہے, یہ امریکہ کے تو تابع نہیں ہے, یہ اپنے اپنے لوکل امپورٹیڈ چودھری کی تابع ہے. ٹھیک ہے, وہ لمز سے آئے, چسر سے آئے, وریور. ابھی تک ٹیکنوکریٹس بھی, بیوروکریٹس بھی اور پارلیمنٹیرینس بھی لوکل گلیوں سے نہیں آ رہے. آل آف دیم آر کمنگ فرام اب بلاول آ گیا ایک اور پیس, ایک اور ہم یہ کہاں سے آئے, یہ مطلب گلی محلے کا پینٹو ہے بلاول یا بھٹو. نو دیز پیپل آر کمنگ گلوبلی ایکسپوز ہوتے ہیں, آ جاتے ہیں, اور یہ عام عوام اس کے تابع آ جاتی ہے. فیسینیٹڈ ہے. آئی ایم پرپسلی یوزنگ انگلش. میں نے آپ کو کہا تھا نا, خاص طریقے سے کرنا پڑتا ہے. میرا مشورہ یہی ہے, ہی از ون آف دا فائنسٹ پیسز آن دا بورڈ. آئی تھنک اف ہی گیٹس انٹرنیشنل ٹور پہ جائیں ارجنٹ بیسس پہ. جیلم سے نکلیں, جیلم نہیں, یہ جملہ ہی غلط ہے نا, جیلم سے نکلے نہیں, مطلب وہ جائیں, وہ جیلم سے نکلا تو پنڈی آنا بھی ہو گیا نا. ہاں نہیں, انٹرنیشنل جان کے میں انٹرنیشنل بالکل. یو ہیو ٹو اسپینڈ 6 months ایٹ لیسٹ ان یورپ, 6 months ان امریکہ, 6 months ان کینیڈا. صحیح ہے, دونوں مطلب سال ایک ایٹ لیسٹ گئی کام کرے نا, اور واپس آ جائیں بے شک. پھر میں ہر مسلمان لڑکے سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے علم حاصل کرنا ہے, نبی اسلام نے, حضرت موسیٰ نے, عیسیٰ علیہ السلام نے, یہ ایک علم سفر میں جس طریقے سے آپ کے اندر صلاحیت کرتا ہے, اور کتنی اور کسی اور طریقے سے نہیں کرتا. ٹریول, گیٹ ایکسپوجر, اتنا میسو آئی کیو بڑھ جاتا ہے, آپ کا پرسپیکٹو ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ آپ ایک دفعہ باہر کے ماحول کو سمجھیں. باہر کا مطلب یہ امریکہ نہیں ہے, باہر کا مطلب ہے جدھر سے طاقت ہمارے اوپر ایکسرٹ کی جاتی ہے, اور وہ اسی طرح کے معاملات ہیں. طاقت لگانی پاکستان کے لیے ہی ہے, پاکستان پہ ہی ہے, اور پاکستان کی ہی ہے.